the second half of today's summit focuses on excellence, not just teaching, but actually inspiring and transforming lives. In this regard, it is an honor to invite our next speaker. She is a Group Director, People Care Services at PTCL. Her topic is building high-impact training skills. Please, a round of applause for Ms. Shazia Zahir. Assalamu alaikum everyone. I am Shazia Zahir. It's been more than 20 years, I believe, that I am into this learning and development field. This is my passion. I love to learn. I love to teach. I've been teaching at different universities, communication skills and technical report writing. I've been on Prime Minister Inspection Cell special member team, and I have conducted several inquiries under the same portfolio. Then I am a consultant on education and educational policies. So as I told you that I love to learn, and how can you learn if you are not ready to learn or you don't have that willingness to learn? So learning is not something that you'll open a book and you'll read something, or you can have any instructor over here and he is going to teach something and you'll learn. No, this is not the way. Learning is by doing. At this age where we all are, I am much older than you all, but I believe that whatever I could learn so far in my entire professional and personal life, that is learning by doing. I'm going to throw a very first question to you all, because I don't want to waste time in introductions. I believe we all are fellow teachers. We all know each other very well, and we all know our passions. So I need you, any one of you, to tell me any worst experience of having a bad teacher. We all have. السلام جی، فضل الہی گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی پشاور سے جی. ورسٹ ایکسپیرینس تھا اس ٹیچر کا نام تو نہیں لوں گا، لیکن یہ کہ اس سے سیکھا یہ تھا کہ گڈ، گڈر اور گڈیسٹ، یہ جو ہے تین فارم جو ہے ہم نے ان سے سیکھے تھے. واہ جی، کیا بات ہے. تو ویسے صحیح فارمز کیا ہوتی ہیں؟ گڈ، بیٹر، بیسٹ. گڈ، بیٹر، بیسٹ تھا نا. گڈ، بیٹر، بیسٹ. یس. ہم کیوں یہ بات کہتے ہیں جو بیسٹ ہے اٹ از این اینیمی آف گڈ؟ اینی ون؟ ہاں جی، ود بلیک سوٹ. کیوں کہتے ہیں کہ جو گڈ ہے، بیٹر، بیسٹ ہے، وہ اینیمی ہے گڈ کا؟ میں بتاتی ہوں. وی آل اسٹرائیو ٹو بی دا بیسٹ. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم بہترین بنیں، لیکن اللہ میاں نے ہر شخص کو ایک ڈفرینٹ اسکل، ایک ڈفرینٹ پوٹینشیل اور ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ پیدا کیا ہے. ہم سب بیسٹ ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ ہم کس میں بیسٹ ہیں. آپ کسی ایک میں ہوں گے، وہ کسی اور میں ہوں گے، وہ کسی اور میں ہوں گے. ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم سے جب بہترین نہیں ہو پاتا تو ہم گڈ بھی کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی. تو سب سے پہلا آج کا لیسن یہ ہے کہ میں نے اپنی کوشش بہترین کے لیے کرنی ہے، لیکن گڈ مل جائے تو شکر کرنا ہے. اس لیے کہ پہلی سیڑھی کامیابی کی شروع ہوتی ہے گریٹیٹیوڈ کے ساتھ. کوئی شک؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ گریٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ شکر. کیوں رب کے سامنے 5 وقت آپ نماز پڑھتے ہیں؟ سارے پڑھ رہے تھے، میں دیکھ رہی تھی، سب لوگ پڑھ رہے تھے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا اور مانگتے ہیں. مانگنا شکر ادا کرنے کی ایک فارم ہے. پیرنٹس سے مانگتے ہیں تو ان کو اچھا لگتا ہے، اسی لیے اللہ سے مانگتے ہیں تو اس کو اچھا لگتا ہے. تو مانگتے رہیں، بہترین بننے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن اس کوشش میں گم نہ ہو جائیں کہ گڈ بھی نہ پا سکیں. اوکے، لیٹس اسٹارٹ ٹوڈیز لیکچر. Today, there are 3 skill zones which I am going to talk about. The most important is number 1,
that I came here and I wanted to see that how would I look like. There is no shame, no harm in it. میری پرسنالٹی ٹھیک نہیں لگے گی, میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہوں گے, میرا پوسچر ٹھیک نہیں ہوگا, تو میں اس کاز کو رسپیکٹ نہیں کروں گی, اور اگر میں اس کاز کو رسپیکٹ نہیں کروں گی تو وہ کاز بھی مجھے رسپیکٹ نہیں کرے گا. یو بینگ اے ٹیچر, یو نیڈ ٹو بی ویری کانشیس اباؤٹ یور ڈریس, the way you hold yourself, because this is the way you are going to own the room. اینڈ ڈریس اپ ہونے کا مطلب کبھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے پینٹ شرٹ ہی پہننی ہے, سوٹ ہی پہننا ہے, کوئی برانڈیڈ کپڑے پہننے ہیں. ڈریس اپ ہونے کا مطلب ہوتا ہے نیٹ, کلین, اور اس کلچر کے اپروپریٹ ڈریس اپ ہونا ہے جس کلچر کے اندر آپ پرفارم کرنے لگے ہیں. بیکاز دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن ان اینی کلاس از, کیا ایک چیز سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی کلاس کے اندر, آپ سب انسٹرکٹرز ہیں, ہاں جی, کیا چیز ہوتی ہے؟ انٹریکشن. انٹریکشن اور interaction and the what we call is seating areas, I would say. Interaction and seating area. Anyone else? Ji. To get along with the class as a teacher. To get along with the class. What else? With very, very simple, very basic thing which I asked from the person sitting there کہ یار مجھے ٹیچنگ کرنی ہے لیکن مجھے بتاؤ کہ میں نے کیا ٹیچ کرنا ہے, تو پتہ ہوگا کہ میں نے ہاؤ ٹو ٹیچ. اگر میں ان سے پوچھوں تو میں آؤں کیوں؟ آپ کی بات ٹھیک ہے آپ کی. میم سب سے پہلے پوچھنا ہے کہ اردو آپ سمجھتے ہیں, انگلش سمجھتے ہیں, پشتو سمجھتے ہیں, پھر اس کے میڈیم کے حساب سے آپ نے ٹیچنگ کرنی ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن یہ مجھے پتہ کیسے چلے گا؟ ایک جواب آنا چاہیے. اٹینشن کہ اسٹوڈنٹس اٹینٹیو ہیں کہ نہیں, میری باڈی لینگویج سے. اور کوئی چیز کوشچن کرنا کہ ان کو کیوریس بنائے اور وہ اٹینٹیو رہے. جتنی چیزیں آپ نے کہی ہیں یہ سب ٹھیک ہیں, یہ سب کلاس کا حصہ ہیں, لیکن جو پہلا سوال تھا میرا ان سے, میں نے کہا تھا آڈینس کون ہے, اس کا ایجوکیشن لیول کیا ہے, ایم آئی رائٹ, اس کا کس ایریا کے زیادہ لوگ ہیں, سوال کیا تھا آپ سے میں نے, ٹھیک ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں یہاں آپ کو پڑھانے آ رہی ہوں یا میں یہاں پر آپ سے بات چیت کرنے آ رہی ہوں, اور آپ سب کو میرے لیول پہ نہیں آنا, مجھے آپ کے لیول پہ جانا ہے. آپ کا لیول اگر اوپر ہے تو مجھے اپنے آپ کو اور سمجھا کے سکھا کے آنا ہے. جو آپ پڑھ کے آئی ہیں وہ میں نے نہیں پڑھا ہوا, آپ اس میں مجھ سے بہت آگے ہیں. اب کیا کرنا چاہیے کہ یہ کلاس تو بہت جانتی ہے, ایسی سچویشن آتی ہے کلاسز میں کہ یہ کلاس تو بہت جانتی ہے, تو میں نے پھر کیا ایسا کرنا ہے کہ میں نے اس کلاس کو انگیج بھی کرنا ہے, اوفینڈ بھی نہیں ہونا کسی سوال سے, تو پھر میں نے کرنا کیا ہے؟ ویری گڈ, میں نے کوشچنس کرنے ہیں اور میں نے کوشچن کرنی ہے, ایک نیوٹرل گراؤنڈ اسٹیبلش کرنا ہے. میم یہ بی ایس کے لیول پہ ہمارے ٹیچر نے ایک ورڈ یوز کی ہے, لاجک. جی, تو میں نے پوچھا واٹ از لاجک, تو اس نے کہا یہ آپ کی اسائنمنٹ ہو گئی, اور پوری کلاس کو اسائنمنٹ میں دے دی. پھر کیا تھا لاجک؟ تو لاجک کچھ بھی لاجک نہیں تھا, صرف وہ کنسیپٹ تھا کہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. لاجک میری زبان میں, کیونکہ میں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے تو ہم ساری لاجک پہ بات کرتے ہیں. میری زبان میں لاجک ہے کسی بھی کام کرنے کی وجہ تلاش کرنا, ہے کہ نہیں؟ جی میم. ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے اپنے کام کو بیک اپ کرنا ہے کسی سالڈ ریزن کے ساتھ. اس سالڈ ریزن کا نام کیا ہے؟ لاجک. یہ سمپل ہے بالکل, ٹھیک ہے جی.
So starting off with interpersonal skills for the zone 1, what we are going to do? Who will read the first thing for me? पहली क्या चीज है लिखी हुई? Neat professional attire signals you take the room seriously before you speak. Before you speak. Because आप यहाँ पर मुख्तलिफ, आप घर में एक तरह से रहते हैं, आप स्पोर्ट्स में जब कोई खेल खेलने जाते हैं आप एक तरह का ड्रेसअप होते हैं, लेकिन ये जो टीचिंग और इंस्ट्रक्टर का जो रोल है ना, वो आपको समझ लें कि एक किस्म का मेंबर पे बिठा देता है. ठीक है, जब मैं मेंबर पे बैठ जाती हूँ ना तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है. तो मुझे सबसे पहले तो फर्स्ट इम्प्रेशन जो क्रिएट होगा वो क्रिएट होगा कि मैंने यहाँ पर मैं दिखना कैसे चाहिए, मुझे डिसेंट अटायर में होना चाहिए. ठीक है, मुझे ऑफेंसिव अटायर नहीं होना चाहिए, ऐसा जो किसी को बुरा लगे. ठीक है, बुरा नहीं भी लगे वो उसी में खोल, यार ये इसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, इसने ये कैसा किया हुआ है, ये हमारी नेचर है, हम ये सोचते हैं. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू ऑल टू बी द इंस्ट्रक्टर that you need to see how are you going to dress up. Are your shoes polished or not? This is so important. And my father was an army officer, so he was so conscious about shoes that वो मैं जब निकलती थी कभी तो सबसे पहले देखते थे मेरे जूते पॉलिश है कि नहीं है. तो this is something so important, it gives an impression. Okay? So number one thing we have all. Number two is own the room, eye contact and posture. अब आपको मैं पोस्चर की एक साइंस बता दूं कि मैं यहाँ ऐसे खड़ी हो जाऊं, थकी हुई लग रही हूं कि नहीं थकी हुई. ठीक है, पोस्चर की साइंस ये कहती है कि आपने अपने दोनों पाँव पर इक्वल वेट रख के खड़े होना है. आप ऐसे करेंगे तो बच्चे लगेंगे, ऐसे करेंगे तो टिमिड लगेंगे, आपने ऐसे रखना है. मैं यूजुअली एक साइंस पढ़ाती हूँ बॉडी लैंग्वेज की, जिसमें आपको ये भी बताया जाता है कि आपका हैंड जोन कहाँ होना चाहिए. आपका यहाँ तो नहीं है, आपका यहाँ तो नहीं है. ये सारी चीज़ें ट्रस्ट मी मैसेज कम्युनिकेट करती हैं, ये बताती हैं कि आपकी शख्सियत कैसी है. तो आपका पोस्चर और आपका आई कांटेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी सोच भी नहीं है. अगर आप आई कांटेक्ट नहीं करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस, आप खुद भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे, और जो चीज़ आप फील कर रही हैं वो पूरे रूम में जा रही है, वो कंटिन्यूस मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है कि हु यू आर. Got the point? Any question so far? Then there is pitch, voice and pace. आप ये बात समझ लें कि कौन पढ़ेगा इसको, voice and pace. जी. Voice and pitch. Very pitch and slow down on key commands. For example, show run, monotony loses 100 people fast. What is monotony? Monotony क्या होती है? सेम चीज चल रही है. ठीक है जी, अगर मैं एक खबरनामा पढ़ना शुरू कर दूं, जैसे साहिर लोधी, वो क्या था नाम उसका, साहिर लोधी नहीं, अजहर लोधी, वो मेरे जमाने के हैं तो उनको पता है. अजहर लोधी हो गए या दूसरे, वो एक पेस में पूरा खबरनामा पढ़ते थे, समझ ही नहीं आता था. ठीक है, आपको जब पढ़ाना है तो आपको देखना है कि आपके क्यूज कौन से हैं. आप उस पर हल्का सा निशान लगा दें, यहाँ मेरी पिच लो होगी, यहाँ मेरी पिच वेरी करेगी, यहाँ मैंने स्ट्रेस देना है, यहाँ मैंने थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करनी है. डू यू गेट मी?
These are the very technical skills which will help you to become a very good instructor. Yes, you in the last. Sohail, आगे पढ़ें कि क्या लिखा हुआ है? The first 5 minutes, a warm, energetic opening sets the tone for the entire session. क्या मतलब हुआ? کہ پہلے 5 منٹ میں ایک اچھا مطلب انگیج کرے. Okay, let me throw myself to you. پہلے 5 منٹ ہو گئے میں ابھی تک. ٹھیک امپریشن تھا؟ انگیج ہوئے آپ لوگ؟ آپ نے اپنے طریقے سے کرنا ہوگا کہ آپ نے, جب میں کہتی ہوں آن دا روم, آپ نے پہلے 5 منٹ میں ایک امپریشن بنانا ہے. ایک بک ہے, لکھ لیں, فرسٹ 4 منٹس. فرسٹ 4 منٹس کی جو کتاب ہے وہ آپ سب نے کوشش کریں پڑھیں. آپ کو ادھر بھی مل جائے گی, گوگل وغیرہ کے اوپر بھی کہیں. یہ کہتی ہے کہ انسان پہلے 4 منٹ کے اندر اپنا امپریشن بنا لیتا ہے کسی بھی سچویشن کے اندر, اور جیسے ہی وہ امپریشن بنتا ہے وہ لینس انسان پہنتا ہے اور اسی لینس سے پھر وہ جج کرنا شروع کر دیتا ہے. جج تو ہم پیدا ہوتے ہی ہیں بحیثیت قوم, ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے جی. اب نو دیر از این ایکٹیویٹی. آپ سب پیئر اپ ود یور نیبر, اپنا ایک ساتھی تلاش کر لیں فوراً. پیئر اپ ود یور نیبر. 60 منٹس کلاس اوپننگ ڈسکشن کریں. میں کسی کو بھی بلا لوں گی یہاں پر. ہری اپ, یور ٹائم اسٹارٹس ناؤ. 1 منٹ کے بعد مجھے فہیم صاحب آپ نے بتانا ہے 1 منٹ پورا ہو گیا ہے. میں اپنے جو بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ اپنے 1 منٹ کی ڈسکشن کرنی ہے کہ آپ بینگ انسٹرکٹر اپنی کلاس کی اوپننگ کیسے کریں گے, پھر آپ یہاں آ کے اوپننگ کریں گے. السلام علیکم ایوری ون. اپنے کولیگ کے ساتھ ہم نے ان چیزوں پہ بات کی ہے کہ کلاس کو کیسے شروع کی جائے, ویدر یور کلاس از آف لائن اور آن لائن. جیسے سر عاطف سے میں نے یہ ایک چیز سیکھی ہے, آپ نے جو بھی سیکھا ہے آپ وہ پرفارم کریں گے. ٹھیک ہے, یو آر ویری گڈ, یو کم فارورڈ, یو آر اے بورن لیڈر. ماشاء اللہ, آپ نے ایسے کرنا ہے جیسے یہ آپ کی کلاس ہے. the floor is yours. Okay, تھینک یو سو مچ. تو سر عاطف کے کلاس سے ایک چیز مجھے ایکسپیرینس ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے جب بھی کلاس کا آغاز کیا ہے تو ایک دعا کے ساتھ آغاز کیا ہے. I'm sorry وہ دعا تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج ہم ایک ایسے مقصد کے لیے یہاں پہ آئے ہیں کہ اس سے آپ ہمارے قوم کی, ہمارے لوگوں کی, اور اینڈ آف دا ڈے ہمارے ملک کا اس کو فائدہ ہوگا. اور اسی دعا کے ساتھ وہ پھر اپنا کلاس آگے بڑھاتے تھے. اور یہی چیز میری بھی اسٹریٹجی ہوگی انشاءاللہ, دیٹ ان فیوچر جتنی بھی میری کلاسز ہوگی تو اسی اسٹریٹجی کو فالو کر کے میں جاؤں گا. تھینک یو. give this gentleman a big round of applause because he chose to come forward. thank you very much. آ جاؤ بچے, آپ نے پرفارم کرنا ہے, مجھے اچھا برا نہیں بتانا. ٹھیک ہے, آ جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. First of all, I am very thankful to sir that gave me this opportunity. So ہم نے جیسا عاطف صاحب کی کلاس شروع کی, so the first of all we have to know, like now I am starting a class with you. So the first of all we have to know say Bismillahir Rahmanir Rahim, because we need anything. So when we take the name of Allah, so Allah gave him a lot of blessing and Allah with us and that. After that we have to recite the dua, like when Hazrat Musa alayhi salam sending to the Pharaoh, so Allah Ta'ala said to him that we have to say that Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So your mind will be open for anything and the knowledge will be directly come like the gifting from the Allah side. That's very good. آپ نے یہ دعا پڑھ لی. ٹھیک ہے, یہ دعا ایسی دعا ہے کہ میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ اگر آپ ہر سیشن سے پہلے یہ پڑھیں, جو میں بھی پڑھتی ہوں الحمدللہ, میں اونچا نہ بھی پڑھوں لیکن جب میں سیشن شروع کرنے سے پہلے پڑھتی ہوں, اگر میں 10 سال پہلے کے سیشنز دیکھوں اور آپ دیکھوں, زمین آسمان کا فرق ہے. اتنی اس میں برکت ہے. یہ تو آپ نے دعا پڑھ لی اپنے لیے, ان کے لیے کیا کہنا ہے آپ؟ ان کے لیے so when we start a class, so the first 5 minutes we have to energetic, like as ma'am just share.
that if our 5 minute we are energetic, so our student will be engaged with us and they will be able to understand very easily. And the one important that we have to know that who's standing and who's listening us. Like now, if you are not knowledgeable and you are like, I am talking to a foreigner, so they are unable to understand English, so we have to, in his tone, I have to talk in his tone, not to my tone. Like I am knowledgeable and they are not knowledgeable. So if I am knowledgeable, so I have to talk in his tone, not to my tone. Very good. Give him a big round of applause. Very good. Very good. So please. Okay. Who will come next? Aajo. अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप सब कैसे ठीक है? तो जिस तरह आप सबको पता है कि आप लोग अपने घर से आए हैं, मैं अपने घर से आया हूँ, हमारे भी बहुत काम है, आपके भी बहुत काम है, तो अपनी मसरूफियात से टाइम निकाल कर आप इतने आए हैं तो आप अपने पढ़ना है, ठीक है ना? तो सबसे पहले जो है हमने कल पढ़ा था स्ट्राइक थ्रू. स्ट्राइक थ्रू कौन बताएगा कि स्ट्राइक थ्रू में क्या था? अगर किसी को कुछ मसला हो तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर नहीं तो हम आगे जाते. सही है, आज हम पढ़ेंगे हाईलाइट. ठीक है, हाईलाइट जो है MS वर्ड में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हम किताब पढ़ते हैं, कोई नावल पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, और उसमें हमें कोई ऐसी बात पसंद आती है जो हम दोबारा देखना चाहते हैं, या ऐसी बात हो जिसको हम मेमोराइज करना चाहते हैं, तो उसको हम हाईलाइट करते हैं. तो इसको हम थ्रू कंप्यूटर कैसे करते हैं? इसको कंप्यूटर में एक ऑप्शन है जिसको हाईलाइट बोलते हैं. तो अब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि हाईलाइट किसे कहते हैं. Big round of applause. I am so happy. You did it so well, mashallah. Do you know what did he do? ये मैंने आज आपको सिखाना था जो इन्होंने आपको बताया है. मैंने सिखाना ये था कि क्योंकि आप एक टेक्निकल टॉपिक पढ़ाएंगे इंशाल्लाह आगे जाकर, जब आप टेक्निकल टॉपिक की एनालॉजी समझते हैं? एनालॉजी ये है कि आपने एक टेक्निकल चीज़ को डेली लाइफ की आसान चीज़ से रिलेट कर दिया, उसको एग्जाम्पल उसकी बना दी. ठीक हो गया? जब ये एनालॉजी आप इस्टेब्लिश करते हैं तो ट्रस्ट मी, यू नेवर फॉरगेट दिस. सो दिस जेंटलमैन डिड द सेम. डू यू गेट? शुरू में बस ये रह गया था कि अगर सही नहीं पढ़ा तो मैं कल अम्मी को बुला लूंगा, है? बट यू डिड वेरी वेल माशाल्लाह, वेरी वेल, वेरी वेल. ओके जी, नेक्स्ट. Assalamu alaikum dear students, how are you all? Fine, good. Okay, who will tell me that before, when we were not having that much science, so do you know that how did the ancient people used to find the direction? Or suppose you are in forest and you are lost, so how you will find your direction? Who can tell me? Okay, that's great. I will ask very basic question. Who can tell me that, who can draw here on the board, who can write that where is north, south, east and west? Who can draw? Who can draw that this is south, this is north, this is east and this is west? Who can draw? Who knows? जब हम सूरज जहाँ से तुलू होता है, जब हम उस साइड पे खड़े होंगे तो हमारे लेफ्ट साइड There is no sun. I am asking right now in the class. You need to tell me on the board. यहाँ पर अभी हमने नमाज पढ़ी है तो हमारे राइट साइड पे नॉर्थ है और हमारे लेफ्ट साइड पे It is night. It is night. We don't have sun. It is night. Dark every side. It is dark. एक स्टार होता है जिसको कुतबी स्टार कहते हैं, कुतबी सितारा. मैं उसको ढूंढूंगा कुतबी सितारे की मदद से. फिर मुझे My question was come and draw on the board. My question was draw on the board. मुझे एक मार्कर चाहिए होगा, उसके बाद मैं ड्रा कर दूंगा. अच्छा, नो टेंशन. You did very well. Okay. Okay, go ahead. Can Finish. I complete? Yes. As a ELT or as a computer teacher, I always start I just put my book on the dice. Then I ask question from my students. Like suppose today my topic was direction. So I ask them questions. They get attentive, and as per my experience, 80% of the student don't know about the direction how to draw. Because some of the students are sitting on that way, some of the sitting that way, some of the sitting from that way. So then they become curious, and then it becomes very, very easy for me to teach them because they are curious and they want to learn. So as an icebreaker, I always try this thing.
Very good, very good. There is one observation, very candid observation, that if somebody is answering, this is the key to get the trust of students. Don't you ever interrupt while he or she is saying something. Never. Let him complete. Encourage him. Give him supportive informations. You did very well, very well. But the problem here is that you did not let him complete. He was trying. When he was struggling, immediately you got the idea that he doesn't know exactly. Then being an instructor, what is your role? Your role is to give him some support so he may not lose your confidence. मेरी एक बात याद रखिएगा आप लोग, अगर आपके ऑडियंस में बैठा हुआ कोई शख्स गलत जवाब देता है और वो अनाउंस गलत होता है, यहाँ आपका वो आर्ट शुरू होता है कि आप उसको, अगर वो अनाउंस हो गया इस तरह से, पिन पॉइंट हो गया कि वो गलत है, तो वो अगले सारे लेक्चर से डिटैच हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता आगे, क्योंकि हम सब अपने अंदर हमारे अपनी एक कुछ ईगो, कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट, कुछ चीज़ें हैं. इंस्ट्रक्टर का काम होता है कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़रूर सेव गार्ड करे. डू यू गेट मी माय डियर? दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. What I would have done, I would have told, yeah, okay, yes, this is very good. Okay, when sun is there, सूरज होता तो आप क्या कहते हैं? Yes, very good, you are very right. Okay. Now there is another scenario. If there is a night, then help me. What should we do? आप उसका साथ चले जाएं, आप उसके शूज में चले जाएं, आप उसको ये फील ना करें कि I am the all knowing God here. I am just like the way who you are. I am not better than you. I am same. You have some different knowledge, I have some different skill set. We all are good. So let's help each other to learn few more things. You teach me, I teach you, and this becomes teaching is learning twice. Am I right or not? Do you get me? Yes, ma'am, actually it is my habit. Every time I deal students like this, but today I learned this, and inshallah it will be my last time. Next time I will appreciate my students, and this was the thing I learned here, and it is my habit every time I do in the class like this as I deal him. My dear, thank you very much. Means a lot. Okay, ji? Let's go to the second zone. Okay? Tools and techniques of effective teaching. There's a problem with me that I don't go with the slides as such. I go with the flow. Slides aati hain. Yes, it's good to follow them. But when you think that there are certain points where the situation is helping you to teach the concept then and there, then you should not wait for the slides. Oh ho, मैं कहूँ यार मेरी slide वो वाली तो आगे आनी है, तो अभी तो इस बच्चे ने ये बात कर दी है, तो ये मैं आगे उसको बताऊंगी. नहीं नहीं, आपने जहां जहां ये है लर्निंग बाय डूइंग. एडल्ट लर्नर्स की एक फिलॉसफी है जिसको कहते हैं एंड्रोगॉजी. वो फिलॉसफी ये कहती है कि बड़े लोग कभी भी सुनने से, पढ़ाने से नहीं सीखते, वो करने से सीखते हैं. या वो कोई उनके साथ मिसहैप हो जाए तो चीज़ सीखते हैं. ठीक है? तो हम जब तक हमें धक्का नहीं पड़ता हम चलते चले जाते हैं. अगली दफ़ा कहते हैं यार गाड़ी यहाँ आहिस्ता करनी थी, यहाँ तो बहुत बड़ा खड्डा है. ऐसा ही होता है. ठीक है? तो अब हमने क्या यहाँ पर सीखना है? टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग. द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर वन इज, हु विल रीड विदाउट दिस? चंक एंड रिकॉल. चंक एंड रिकॉल का मतलब क्या है? इसको जरा पूरा पढ़ें. Teach 10 to 12 minutes, then stop for 2 minutes. No notes recall, write, breaks, lectures into memory side pieces. Okay, I ask
3 points so far we have learned in our previous communication. جو پہلے ہمارے 15 منٹ تھے, 3 چیزیں اگر سیکھی ہیں تو ہم نے کیا سیکھی ہیں؟ Presentation in your class, voice pitch. Okay, very good. What else? What else? What to do in the کیا کرنا ہے فرسٹ 5 منٹ میں؟ فرسٹ 5 منٹس میں بچوں سے جو کل ہم نے پڑھا ہے اس کے بارے میں تھوڑے سی سوالات کرنے ہیں, فرینڈلی ہونا ہے ان کے ساتھ, اور آگے کی جو چیزیں آ رہی ہیں اس کو پریکٹیکل لائف ایگزامپلس کے ساتھ ملا کے. ویری گڈ. کھانا ٹھیک نہیں کھایا, تالی نہیں بجاتے یار, اتنا اچھا جواب دیا انہوں نے. ایک اور کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا, آپ نے. میڈم فرسٹ جس طرح آپ نے پہلے بتایا تھا کہ جو ہی آپ کلاس میں آئیں تو اب آپ نے اسٹوڈنٹس کا لیول دیکھنا ہے کہ وہ کس لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں, تو آپ یہ جان سکیں گے صرف کویشچنس کر کے. اگر ان کا لیول جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے تو آپ کو کویشچن سے پتہ چل جائے گا, اور اگر وہ بہت لو ہے تو تب بھی اس کویشچن سے پتہ چل جائے گا, تب آپ ان کے لیول پہ آ کے ان کو پڑھا سکیں گے. کیا کرنا ہے؟ نیوٹرل ہو کے ان کے لیول پہ آ کے جو ہے ان کو پڑھانا. ایگزیکٹلی, نیوٹرل گراؤنڈ اسٹیبلش کرنا ہے. اور ابھی پہلی چیز مجھے کسی نے نہیں بتائی جو سب سے اہم ہے, ہاؤ ڈو یو میک یور فرسٹ امپریشن بائی ڈریسنگ اپروپریٹلی. از اٹ سو؟ ٹھیک ہے, مجھے کیسے کرنا ہے, میرے کالر ایسے تو نہیں گئے ہوئے, میری شلوار کا پائنچا کتنا اوپر تو نہیں ہے, میرے جوتوں کو پالش تو نہیں ہوئی, میں نے ڈیوڈرنٹ ٹھیک لگایا ہوا ہے کہ نہیں لگایا ہوا, میرے کامب ہوئے ہوئے بال کے نہیں ہوئے ہوئے. دیز آر آل تھنگس. میرے کپڑے میلے تو نہیں ہیں, داغ تو نہیں لگے ہوئے. دیز آر آل تھنگس. اوکے, آسک ڈونٹ ٹیل, یہ ہم بات کر چکے ہیں. آسک ڈونٹ ٹیل, یہ میں شروع سے بتا رہی ہوں کہ وی نیڈ ٹو آسک اینڈ ڈیورنگ دیٹ آسکنگ what are we doing? Certainly we are telling, because میرے بیک گراؤنڈ میں تو ہے, I am here to tell few things, I am here to teach few things, but how to teach it? Okay, let's throw the ball to them, let's let them get back, and when they come back I just improve it a bit, and through that improvement I am actually teaching what I have. This is the art, and you have to master that art. This is very important. Okay. Get learners into packet tracer. Packet tracer کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا 3 زونز میں ہم بات کریں گے. پہلا زون آپ کا ہوگا انٹرپرسنل سکلز کا, دوسرا زون ہوگا آپ کا کہ آپ نے ٹیچنگ کو افیکٹو کیسے بنانا ہے, اور تیسرا زون ایک اور ہے. تو جب آپ کلسٹرز میں, اس میں بھی چیزوں کو کلسٹرز میں کر لیں گے, اپنا جو بھی آپ پڑھائیں گے اس کی آپ کلسٹرز بنا دیں. اچھا یار, یہ والا جو ٹاپک ہے اس کے یہ سوال ہے, میں آسان لفظوں میں بتاتی ہوں. آپ کی ٹیکنیکل لینگویج میں آپ کوئی چیز پڑھا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں یہ والا ٹاپک ہے, اس سے ڈیلی لائف کی ایگزامپل یہ آئے گی, اس میں سے سوال یہ میرے بنیں گے, اور اس میں سے ایک ایکٹیویٹی اگر بن سکتی ہے تو یہ بن جائے گی. ٹھیک ہے, اب وہ اپنے کلسٹر میں بنا دیا, آپ کی پچ سیٹ ہو گئی, آپ نے وہاں تھرو کرنا ہے اور پھر اس کو اس طرح یاد رہ جائے گا. ڈو یو گیٹ می؟ کلیئر؟ 60 سیکنڈ ٹو تھنک, جی ہم آلریڈی کر چکے ہیں یہ والی تھنک پیئر شیئر. جو ہم نے کیا ہوتا ہے ہم اس کو بڑی کلاسز میں 2 میں 3 میں 4 میں بٹھاتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں آپس میں ڈسکس کرو کیا کیا, اس میں سے لرننگ پوائنٹس نکالو اور اس کو لکھ لو. دس ول بی یور ٹیک ہوم ٹیکنیکس, ٹولس, واٹ ایور یو کال. اوکے جی, اوکے. اب میں آپ کو 4 لوگوں کے درمیان میں یہ جو ٹیبل ہے 8, یہ 2 سیٹ, وہ 2 اور وہ 2, 4 گروپس یہ بن گئے, آپ اس میں شامل ہو جائیں. یہ 2
ये दो, ये दो और वो दो और वो दो और वो दो। इन ग्रुप्स के अंदर मैं आपको 5 मिनट दे रही हूँ, आप कोई भी टॉपिक के ऊपर 2 मिनट की आपने प्रेजेंटेशन देनी है, जिसमें जो हमने सीखा है वो आपने सब बताना है। हरी अप, टर्न बैक, छोड़ दें अपनी सीटों को, छोड़ दें, चले जाएं वहां पर, खड़े होकर भी बात करेंगे तो कोई टेंशन नहीं है। चले जी, हरी अप, हरी अप। अच्छा, ये इसके अगेंस्ट, ये ग्रुप्स का कंपटीशन है, इसके अगेंस्ट आपको डॉलर्स मिलेंगे। ओके जी, हरी अप। आई वांट गर्ल्स टू टेक लीड, माय डियर, टेक लीड। ओके जी, आर यू रेडी? फहीम साहब, आई नीड योर अटेंशन। आपने इन लोगों को रेट करना है। नंबर 1, इनका पोस्चर, ये खड़े कैसे होते हैं, कोई ढीला खड़ा हुआ है उसी वक्त उसके नंबर काट लेने हैं, ठीक है? जो मैंने बताया है, पोस्चर सिर्फ, इनकी पिच, ये सारी इंटरपर्सनल हो गई। दूसरा आपने ये नोटिस करना है, ये शामिल है आपके साथ। दूसरा आपने इनके अंदर ये देखना है कि ये कितना चीज़ों को एनालॉजी इस्टेब्लिश करके चीज़ को आसान बना के बताते हैं, ठीक है? और तीसरी चीज़ ये है कि दे हैव टू बी विद इन द लिमिट्स। इन्होंने पिच, अच्छा याद रखें, जब आप कर रहे हैं उस हिसाब से आपने मूवमेंट कितनी रखनी है, ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, ठीक है? तो वो डिफरेंस नज़र आना चाहिए कि यू आर टीचिंग, ठीक है? और कॉन्फिडेंस आपका। 2 मिनट के अंदर, टाइम भी आप लोगों ने नोटिस करना है। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So I am here to present my topic about ICT. So today we will learn about ICT. What is ICT? ICT made of 3 words. I, repeat with me, I-C-T. I stands for information. So anyone know here what is information? Anyone in the class? What is information shortly? Data after processing is known as information. Your processed form of data is known as information. Yes, a processed form of data is called information. In other words, we say useful data. We have 2 types of data in our daily life. One type, raw data, which is unorganized. When we organize that data, so this is called information. Number 2, C stands for, anyone? C stands for communication. So what is communication? Communication is the transmission of that information from one place to another destination. जितनी भी नेटवर्किंग है हमारी, वो इसी चीज के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए बनी है, शेयरिंग के लिए। और नंबर 3 हमारे पास है टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी, अगर कोई बता सकता है टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? कोई भी? No one? Technology, the tools and the systems which used for a purpose in our, yes, techniques, tools, system, जिसे हम किसी पर्पस के लिए, a technique, in असल में information technology जो है, a technique in which wide variety of processing devices were used to process data into latest information is known as information technology. सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम पार्ट में बात कर रहे हैं. Okay, what is technology? Exactly. Your time is over. Your body language is superb. Your confidence is amazing. This is my feedback for them. Give them a big round of applause. खाना नहीं खाया हुआ आप लोगों ने, ताली की आवाज नहीं आ रही. Yes. Thank you very much.
اوکے جی سیکنڈ گروپ آ جائیں سر, آ جائیں. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My dear students, today we are talking about a very important topic. آج ہم بات کریں گے ایک انتہائی اہم ٹاپک پر, اور وہ ٹاپک کیسا ہے؟ وہ ٹاپک ایسا ہے جو آپ کی لائف بدل سکتی ہے, آپ کے لیے بہت سارے مشکلات آسان کر سکتی ہے. اور آپ نے کبھی سنا ہے کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن, فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. تو جب بھی آپ کسی کے ساتھ ملاقات کرتے ہو, whenever you also meet with someone, whenever you also get any interview, so the first question of interviewers, the first question of panelists is that introduce yourself. So today we will be talk about self introduction. So first of all, my first question is that Mr. what is self introduction? Yes. No, my question is not that introduce yourself. My question is that what is self-introduction, dear? To introduce myself. Yes, good. That my name, Yes, great. my village. Good. And my Okay, great. my You are education. good. Very good. Anyone else? That what is self-introduction? Yes, Mister. Letting know others about yourself. Very good. Great. Clapping kar iske liye. Good. So the correct definition of self-introduction is that to introduce yourself, about yourself to the people. So that is called self-introduction. So in self-introduction, we have three basic things in self-introduction. Number one, we have bio. And number two, we have hobby. And number three, we have dream. So now my question is that what is bio, Mister? Yes, sir. What is bio? یہ گھر سے لے کر آئے ہیں, اسے باری باری پوچھ رہے ہیں. Yes, sir. What is bio? Okay, Mister, you, آپ بتائیں. What is bio? Anyone else? Bio کیا ہوتا ہے? Study of living organisms. No, we are talking about self. Okay, good. You are great. اس کے لیے کلیپنگ کریں. اس نے بہترین جواب دیا, لیکن ہم جس سینس سے بات کرتے ہیں ہمارا سینس ہے سیلف انٹروڈکشن کے بارے میں. اگر This is actually انہوں نے شروع میں کیا نہیں, لیکن ان کو سمجھ آ گئی کہ میں نے نہیں کہنا. I really appreciate you. Thank you, ma'am. The way you just picked it back and you just pulled through again. Amazing. Give him a big round of applause. Thank you, ma'am. Thank you. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے, محبت مجھے ان جوانوں سے ہے, ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. علامہ اقبال کا یہ شعر آج بھی جب کانوں میں پڑتا ہے تو روح کے گہرائیوں میں اتر جاتا ہے, اور میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میرے نوجوان کہ جن کے لیے علامہ اقبال نے یہ شعر کہا تھا, وہ نوجوان کہاں ہیں؟ باقی قوموں کو دیکھتا ہوں, خاص طور پہ چائنیز ماڈل کو دیکھتا ہوں, جو کہ آج سے 30-40 سال پہلے ہمارے لیول کے لوگ تھے. وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ ستاروں پہ, چاند ستاروں پہ, خلاؤں میں, ہر جگہ پہ, ٹیکنالوجی میں, آئی ٹی میں, کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے ہیں, اور ہم کہاں پہ ہیں. تو یہ شعر جب سنتا ہوں تو سچ میں روح تڑپ سی جاتی ہے. لیکن جب سرفراز منور جیسے, علیم شاہ جیسے, اور اس طرح سے اور بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں, سنتا ہوں, ان کی باتیں سنتا ہوں, جو کہ ہمیں حوصلہ دیتے ہیں, جو کہ جینیئرلی مخلص سے, اخلاص کے ساتھ اس قوم کی بڑھوتری کے لیے, ترقی کے لیے کام کرتے ہیں نا, تو پھر دل میں ڈھراسی بن جاتی ہے کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. میرے سارے دوستو, آپ سب اس قوم کے نوجوان ہیں, آپ علامہ اقبال کے نوجوان ہیں, اور اس قوم کی تقدیر آپ کے ہاتھوں میں ہے. ستاروں پہ کمندیں آپ لوگوں نے ڈالنی ہے. سرفراز منور صاحب کے کہنے کا جو جن تھا آپ کے ہاتھ میں آ چکا ہے. ابھی آپ نے اس سے کام لینا ہے. آپ نے یہ والا پیغام اپنے علاقوں میں لے کے جانا ہے, اور اپنے بچوں کو, اپنے علاقے کے جتنی بھی نوجوان ہیں, ان تمام کو آگے لے کے آنا ہے. تھینک یو میڈم, شکریہ. ویری گڈ. منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی, ہوتے جو مسلمان بھی ایک. جو آپ نے اشارہ کیا وہ اصل میں یہ ہے کہ جس دن ایک ہو جائیں گے
اس دن سب ٹھیک ہو جائے گا. نیکسٹ گروپ. السلام علیکم. سب ٹھیک ہے؟ سارے ٹھیک ہے؟ اچھا جی, تھینک یو ویری مچ. اچھا چلے یہ چیز ذرا آپ سیکھ بھی لیں, نو ایشو. اگر ہم ڈالرز نہ کمائیں تو اٹس ناٹ این ایشو. انسان کیا چیز ہے؟ اینی ون ان دا کلاس؟ کیوں اشرف المخلوقات ہے؟ عقل دیا گیا ہے, ویری گڈ. فی احسن تقویم, سب سے زیادہ خوبصورت ہے دنیا میں. جی, اینی ون ایلس؟ 3 بنیادی خصوصیات ہیں انسان میں. انسان کے اندر مادہ ایجاد و تقلید ہے. انسان رائے کلی کا مادہ رکھتا ہے اپنے اندر, یعنی کہ یہ باشعور ہے, جو چیزیں آلریڈی انوینٹڈ ہے اس کو فالو کرتے ہیں, جو نہیں ہے اس کی انوینشن کی کوشش کرتا ہے. اور انسان کے اندر حب جمال کا بھی مادہ ہے, یہ خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہے. انسان کا کل انسان کے آج سے خوبصورت ہوگا تبھی وہ انسان ہوگا. انسان ارتقاء کے مدارج طے کرے گا, یہ انسان ہے. اچھا جی, ہمارے ماحول میں کن کن شعبوں سے وابستہ افراد رہتے ہیں؟ سر بتائیں آپ. ڈاکٹرز رہتے ہیں جی, اور زمیندار رہتے ہیں, ٹیچرز رہتے ہیں جی. مختلف شعبہ زندگی سے متعلق ہمارے ماحول میں لوگ رہتے ہیں. اچھا جی, اب مختلف شعبوں کے ساتھ وابستہ افراد کے درمیان یہ زندگی کس طرح گزر جائے گی؟ جی, کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کے لیے کیا اصول ہونا چاہیے؟ اگر کوئی ٹیچر ہے تو اس کے لیے کون سا قانون ہونا چاہیے؟ اگر کوئی زمیندار ہے تو اس کی زمینداری کس قانون, کس اصول کے تحت ہونا چاہیے؟ تھینک یو سر. لیٹ می کمپلیٹ پلیز. ٹاپک کی طرف میں نہیں آیا, ٹاپک تھا میرا معاشرہ. نہیں سر, کتنا ٹائم ہے؟ اوکے ڈیئر, تھینک یو. ٹائم ختم ہو گیا ان کا. چلیں, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. Because everyone is coming here, firstly we have to know that how to talk and how to present your topic attractively. So before starting, we all should take a deep breath. Like a lot of people are sitting here in this hall. Definitely it's a nature, it's a reality. If someone is coming here for participating or presenting a topic, we need to take a deep breath. If we do not want to take a deep breath, what will happen? Our heart rate would be, you would be shivering, right? Yes. You are unable to express your feelings in front of people because you are afraid of speaking. You can't say anything in front of people. Firstly, you need to take a deep breath, calm down, relax. Say this, I can do it. Actually, we have 2 types of motivation. Environment is actually going to motivate a person by 2 ways: intrinsic motivation and extrinsic motivation. Intrinsic motivation, it's a sort of motivation when we say these words in our heart that I can do it. No one is going to motivate you, but you're just talking to yourself, I can. It's all about intrinsic motivation. اور یہی چیز ہر ایک جوان کو چاہیے کہ وہ خود اپنے آپ کو کہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں, I can do this. وہ جو ایکسٹرینسک موٹیویشن ہوتی ہے نا, وہ آپ کو ماحول سے ملے گا. ماحول میں لوگ آپ کے لیے کلیپنگ کریں گے, they'll clap for you, they'll say that you are a good speaker, you can talk, mashallah you can learn English, English is very easy, just talk, speak, forget about mistakes, inshallah time will come that you will speak English language fluently. So these sort of motivations we get from environment and from ourselves. So I'll talk about presentation skills. If someone is here for presenting a topic attractively, firstly we need to take a deep breath. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میرا ٹاپک ہے اے آئی. تو کوئی بتا سکتے ہیں اے آئی کیا ہے؟ جی, اینی ون ایلس اباؤٹ اے آئی؟ مین ڈیپلی انٹروڈکشن
AI. जी अच्छा, artificial intelligence. What difference between computer and artificial intelligence? Difference between AI and computer. जी ऊंची आवाज से. अच्छा, गुड, शाबाश, माशाल्लाह. to copy human behavior into a machine. Very good, माशाल्लाह. That अच्छा जी, तो आजकल दुनिया में आप सब लोग ये जानते कि जब भी एडवांस टेक्नोलॉजी आई है हमारे रीजन में या दुनिया में, तो हम एक ही वजह से पीछे रह गए. और वो वजह क्या है आप लोगों को पता है? वो ये है कि सबसे पहले हमको डराया जाता है कि ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है, या हम इस पे जाएंगे तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, मीन्स इस्लामिकली मजहबी हवाले से और साथ साथ सकाफती हवाले से. तो याद रखना, अगर पुश्तून रीजन को हमें पुश्तून रीजन को उठाना है तो ये देखिए कि व्हाट्स अपडेट अपग्रेड इन द वर्ल्ड एनी डे एनी मिनट्स इन एवरी सेकंड. यू विल बी थिंक कि दुनिया में हर सेकंड में जो भी तब्दीली, जो भी चीज अपडेट अपग्रेड होता है, काइंडली उस पे सोचे, उस पे रिसर्च करे, उस पे तहकीक करे, उसको आगे बढ़ाए. और ये चीज है जो हमारे दीन को भी और हमारे पुश्तून रीजन को भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकता है. दुनिया के कोने कोने तक हमारे आवाज भी पहुंचेगी, हम भी पहुंचेगी. Thank you very much. Very good. Great spirit. Okay जी, one last group. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. आज दोस्तों के दरमियान जिस टॉपिक पे हमारी डिस्कशन हुई है, और एज ए टीचर मैं वो नॉलेज मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करूँ. माइक्रो टीचिंग हमारे स्कूल में एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके थ्रू टीचर्स को ट्रेन किया जाता है कि कैसे छोटे छोटे टॉपिक्स और छोटे छोटे एक्टिविटीज़ के थ्रू हम क्लास में टीचिंग इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं. उसमें एक टॉपिक हम बार बार मैं अपने टीचर्स के साथ वो अप्लाई करता हूँ क्लास में, जिसे सेट इंडक्शन कहते हैं. सेट इंडक्शन का मतलब ये है कि आपने वाइट बोर्ड पे, फॉर एग्जांपल आज मैं फोटोसिंथेसिस एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो वो टॉपिक आते ही मैंने क्लास में, हमारी रूटीन होती है कि हम आके वाइट बोर्ड पे वो टॉपिक लिख देते हैं, फोटोसिंथेसिस. लेकिन जो माइक्रो टीचिंग है ये कंपोनेंट उसमें नहीं है. आपने वाइट बोर्ड पे कुछ नहीं लिखना, आते ही आफ्टर ग्रीटिंग इफ़ेक्टिव तरीके से आपने ग्रीटिंग भी कर ली, और फिर ऐसा प्लांटेड क्वेश्चन पूछे कि आप में से, स्टूडेंट्स में से कौन मुझे बता सकता है कि ऑक्सीजन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है. तो ये इस पे आप स्टूडेंट्स की ब्रेन स्टॉर्मिंग चेक कर सकते हैं और स्टूडेंट का नॉलेज चेक कर सकते हैं. इसके बाद आप दूसरा एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इन पे आई विल मेक इट शॉर्ट, और इन पे आपने उसी टॉपिक को डिस्क्लोज करना है और उसी टॉपिक को आपने वाइट बोर्ड पे राइट करना है. तो ये सेट इंडक्शन एक एक्टिविटी है. आई वुड लाइक एवरी टीचर to make it a part of your daily routine. Thank you. Thank you very much. Very good presentations, very good spirit, very good body language, analogies and everything, very nicely put together to make others understand, to make students understand that how can they retain better, how can they learn better, and how can they be the influencer, not the instructor. You need to motivate people. You are there to teach, to learn. आपको नहीं पता कि अल्लाह मियाँ ने आपको क्या ब्लेसिंग दी है कि आप किस जगह पर खड़े हैं, और रब ने आपको ये मौका दिया है कि लोग आपसे सीखें. ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मर्तबा है. ये पैगंबरों का पेशा है, पैगंबरों का मर्तबा है. तो इस मर्तबे में अल्लाह ने अगर आपको लेकर गए हैं, अल्लाह ने आपको मौका दिया है, तो मेक द मोस्ट ऑफ इट. आई एम टेलिंग यू that this opportunity would never come back, and you will learn throughout your life. हम
عالم کہلانے کے بہت شوقین ہیں، لیکن طالب علم رہنا ہی آپ کو عالمیت کے اور عالم بننے کے اس درجے پر لے کر جاتا ہے جہاں پر آپ کو واقعی آپ کو ولنگ فالوور اور سیکھنے والے اور لرنرز ملتے ہیں. تو طالب علم رہنا چاہیے جس کے پاس علم کی طلب ہو. ٹھیک ہے، ہر چھوٹے بچے سے لے کر بڑے انسان تک ہر شخص آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا سکتا ہے. آپ وہ ہیں بری سچویشن میں بھی سیکھیں گے، اچھی سچویشن میں بھی سیکھیں گے، مشکلات سے بھی سیکھیں گے، آسانیوں سے بھی سیکھیں گے. کہیں شکر سے سیکھیں گے، کہیں پر شکوہ دل میں آئے گا، لیکن کوشش کریں جیسے ہی شکوہ دل میں آئے. میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ ہماری پوری جو کتاب ہے، ہمارا ایمان ہے، وہ ہمارا فرائض کے اوپر بات کرتا ہے، حقوق پر نہیں. جس دن ہم سب اپنے فرض خود ادا کرنا شروع ہو جائیں، حق نیچرلی خود بخود مل جائے گا. With this, I am grateful for providing me with this an opportunity to just interact with you all, to stand in front of you all, and to make me learn few things which were very important for me to understand this type of audience who have that technical background and mashallah who have that spirit. You have from multicultural environments, so it's good to see your spirit, it's good to see your energy, and it's very heartening to see that how ambitious you are to take forward this very ambition, this very goal. Thank you very much, Fahim Saab. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, everyone. Allah Hafiz. I believe I speak for everyone when I say thank you so much, Ma'am Shazia Zahir, for a wonderful session. I'm 100% sure that our instructors found it very informative, and for someone like me, even I found some amazing pieces of advice here. I think this can help us in our everyday life as well. I would like to invite Sir Fahim Anwar to join me on stage because we would like to give Madam Shazia Zahir a small token of our appreciation.